اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق محبوب رب الثقلین رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفى محمد وإلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والمعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ایک مرتبہ پہلے تو گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حضور آگے تشریف لے آئیں، آپ بھی قبلہ آگے تشریف لے آئیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ظفر میاں زیدی ابن سید احمد علی عرف پتن میاں کی روح کو ثوابی سال کریں۔ بسم اللہ۔ مل جل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا یہاں پہ نماز 1 بجے ہے، تو میرے پاس غالباً 50 منٹ کا وقت ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اسی معینہ وقت میں اپنی گزارشات اور اپنے معروضات کو جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ یہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں بس ذاکر اہل بیت ہوں، اور میں تو اس برادری سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کو نذیر اکبر آبادی نے بہت زیادہ اکبر الہ آبادی نے بہت بدنام کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، تو انہوں نے سارے وکیلوں کو شیطان کہہ دیا، حالانکہ وکیل تو خود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وکیل جو ہے وہ امانت دار کو وکیل کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس سے چاہتا ہوں کہ چند جملے جو ہیں وہ مرحوم کے حوالے سے گزارش کروں کہ مرحوم کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر جو جملہ استعمال ہوتا ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ مرنے والا مر گیا تو اس کے بعد جیسے ہی کسی کا جو ہے دم نکلتا ہے اور اس کی روح جو ہے قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے تو ہم اس کا نام لیتے نہیں ہیں، یا تو جو ہے کچھ علاقوں میں اس کو مٹی کہا جاتا ہے، ہم جو ہے اصطلاحاً مرحوم کا استعمال کرتے ہیں کہ مرحوم بہت اچھے تھے، مرحوم بہت نیک تھے، مرحومہ بہت باکردار تھیں، مرحومہ یہ تمام چیزیں۔ اور یہ بھی بڑا سانحہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، زندگی میں قطع رحمی کے جو ہیں وہ سلسلے چلتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کہیں کوئی حادثہ سانحہ پیش آتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے تو فوراً تمام مرحوم کی اچھائیاں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ لیکن مرحوم کس کو کہتے ہیں؟ میں بہت پریشان تھا۔ 2021 میں کیا ہوا کہ پہلے میرے ماموزاد جوان بھائی کا انتقال ہوا، پھر میری والدہ کا 2 مہینے بعد انتقال ہوا، پھر 15 دن بعد میرے ماموں کا انتقال ہوا۔ اس 70 دن کے اندر 3 انتقال جب میرے فیملی میں ہوئے تو میرے اندر بڑا اضطراب اور بڑی بے چینی تھی کہ آخر یہ لفظ کیا ہے، یہ کسی کا ایک دم چلے جانا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو، جس سے آپ کی قربت ہو، جو آپ کو بے لوث چاہنے والا ہو۔ اس رحم کو سمجھنے، اس مرحوم کو سمجھنے کے لیے مجھے سہارا دیا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات نے۔ ہمارے یہاں جو ہے مرحوم کا مطلب کیا ہے کہ انسان مر گیا، مرحوم جو ہے وہ چلا گیا۔ امیر المومنین کی ایک دعا ہے، قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں۔ امیر المومنین کی ایک دعا ہے دعائے مسجد کوفہ، ٹھیک ہے، اس میں 27 ایسے جملے امیر المومنین کے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے خدا کی صفت بیان کی ہے اور پھر اپنے آپ کو بتایا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ امام ارشاد فرماتے ہیں مولایا یا مولایا انت المتکبر وانا الخاشع،
وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُتَكَبِّرَ وَهَلْ يَرْحَمُ الْخَاشِعَ إِلَّا الْمُتَكَبِّرَ کہ پروردگار عالم، دیکھیے تکبر منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبر جو ہے وہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے کبر آتا ہے تو مثبت ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی ذات کے لیے کبر آتا ہے، کبریائی آتی ہے، تو وہ مثبت معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام جیسی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ کبریائی کا حق تجھے حاصل ہے، انت المتکبر وانا الخاشع وهل يرحم الخاشع الا المتکبر، تو جو ہے متکبر ہے اور میں تو ایک غلام ہوں، میں تو ایک پست سی شے ہوں، یہ حق صرف تجھے حاصل ہے۔ اس میں اس طرح کے اور جملے ہیں، انت القوی وانا الضعیف، امیر المومنین کہہ رہے ہیں انت القوی وانا الضعیف۔ دیکھیے اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، مگر معصومین علیہ السلام نے ہمیں دعاؤں کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کا بہترین مثال موجود ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں تضرع اور عاجزی کے ساتھ کیا کہتے ہیں، اللہ سے مخاطب ہونا ہے۔ ٹھیک، وہ جو ہے معصومین علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے دعاؤں کا، تو اس میں امام فرماتے ہیں انت القوی وانا ضعیف، تو قوی ہے اور میں ضعیف ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ضعیف کی مدد کون کر سکتا ہے سوائے قوی کے؟ تو بس اسی میں یہ جملہ ہے، امام فرماتے ہیں انت الرحمن وانا المرحوم وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْحُومَ إِلَّا الرَّحْمَنُ، تو رحمان ہے اور میں مرحوم ہوں۔ مرحوم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا رحم نازل ہوتا ہے اسے مرحوم کہتے ہیں۔ جس کے اوپر اللہ کا رحم نازل ہو جائے وہ مرحوم کہلاتا ہے امیر المومنین کی زبانی۔ انت الرحمن وانا المرحوم وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْحُومَ إِلَّا الرَّحْمَنُ، کون ہے جو اس مرحوم پہ رحم کرے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو رحم اور جو مرحوم والا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی جا رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے، میں آگے جب نفس کے اوپر بات کروں گا کیونکہ اس مجلس کا جو عنوان ہے وہی نفس مطمئنہ ہے، اور جلدی جلدی گزارشات عرض کروں گا کہ کیسے نفس کے الگ الگ مراحل ہیں، اور کیوں ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اور شہزادی ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا، ایک مرتبہ اور صلوات محمد و آل محمد، نفس مطمئنہ کی مصداق ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نفس کیا ہے، اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نفس کیا ہے۔ دیکھیں روح اللہ کا ایک امر ہے، موت نفس کو آتی ہے، قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک۔ اب موت ہر کسی کے لیے ایک الگ معنی میں ہے، کوئی سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پی کے موت کو حاصل کر لے، اور کسی کے لیے موت جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے کہ نہیں؟ کسی کے لیے موت کیا ہے؟ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ موت کس کو آتی ہے؟ نفس کو آتی ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ تو پھر نفس کیا شے ہے؟ اب یہاں پہ آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی ارشاد فرماتے ہیں کہ روح اللہ کا ایک امر ہے کہ جو مجرد ہے، مجرد یعنی تنہا ہے، اور وہ پاک و پاکیزہ ہے، عالم ارواح میں ہے۔ روح جب انسان کے جسم سے ملتی ہے تب ایک جو نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے نفس کہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ جسم مادہ ہے، ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ماں کی شکم میں پلتا ہے، ماں کی شکم سے نجاست میں پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، پھر نجس۔ پیدائش بھی نجس ہے، انتقال بھی نجس ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی غسل دینا پڑتا ہے، مرنے کے بعد بھی غسل دینا پڑتا ہے۔ لیکن نفس کیا ہے؟ تو یہی نفس کو موت آتی ہے۔ دیکھیں روح جب انسانی جسم کے ساتھ اللہ کا امر ہے،
اور جب انسانی جسم کے ساتھ ملتی ہے تو اگر اس کو اصطلاحاً میں کہہ دوں یا عام لفظوں میں کہہ دوں تو نفس کیا ہے؟ ایک برج کا نام ہے کہ جو روح اور جسم کو کنیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ موت آتی ہے، نفس مر جاتا ہے، اور جب نفس مرتا ہے تو روح چلی جاتی ہے، جسم جو ہے وہ زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب نفس کے کئی مراحل ہیں۔ علماء اخلاق لکھتے ہیں کہ نفس کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ عام طور پر جو نفس کی کیٹیگریز بتائی جاتی ہیں وہ جو عموماً خاص طور سے بہت مشہور ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 3 ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ لیکن ان دونوں کے درمیان، لوامہ اور مطمئنہ کے درمیان ایک اور نفس کی کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں ملہمہ۔ اسے نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ جلدی گزارشات کرتا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، گھڑی کی سوئی جو ہے بہت رفتار سے چل رہی ہے۔ ہمارا المیہ اصل میں یہ ہے کہ ہم وقت کچھ بھی رکھ لیتے ہیں، مگر جس وقت ہمیں کنوینینٹ لگتا ہے ہم مجلس میں اسی وقت پہنچتے ہیں۔ اور جو قومیں اپنے وقت کی وہ نہیں کرتی ہیں قدر، پھر وقت ان کی قدر نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی ہیں پھر وقت ان کی قدر نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ذرا سا ہمیں سوچنا چاہیے۔ حالانکہ میں اس بات کا بھی جو ہے وہ پوری اس بات کی شدت کے ساتھ یہ علم میں ہے کہ اس وقت سردی کا بہت زیادہ موسم ہے، اور خاص طور سے بزرگوں کے لیے اور جو بیمار شخص ہیں ان کے لیے ایسے موسم میں نکلنا دشواریاں بھی ہیں، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وقت کی پابندی ہونی چاہیے، اس کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ بہرحال نفس لوامہ، سب سے پہلے کیا ہے؟ نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ جیسے ہی انسان کے روح میں جسم میں روح داخل ہوتی ہے، روح اب تک پاک تھی۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر ان خواتین کو جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ ذرا خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے، بڑا ڈسٹربنس ہو رہا ہے۔ روح جب تک انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتی ہے روح پاک ہے، لیکن جیسے ہی ایک مادے سے ملتی ہے تو اب روح کے اندر جو ہے تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کی جو پہلی خصلت ہوتی ہے، دیکھیے بچہ معصوم ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تربیت ایسی کرو، تربیت اس حساب سے کرنی چاہیے کہ اس کو شعور آئے، اس کو اچھے اور برے کا تمیز پیدا ہو۔ ٹھیک، نفس امارہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ نفس امارہ جو ہے اس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کے اندر بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ جتنی دولت کمائی ہے یہ سب میری اپنی محنت ہے، یہ جتنا میں نے علم حاصل کیا ہے یہ سب میری اپنی کیا کہتے ہیں محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ نفس امارہ کی مثالیں ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، نفس امارہ جس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو ہر شے میں جو ہے وہ پریشانی لاحق نظر آتی ہے۔ اور بقول آیت اللہ دس غیب شیرازی کے کہ نفس امارہ جو ہے وہ شتر بے مہار ہے، وہ شتر بے مہار ہے، وہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی کوئی رسی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ زمانے میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو نہ صرف گناہ کر رہے ہیں بلکہ ان گناہوں کی نمائش بھی کر رہے ہیں، ان میں فخر و مباحات بھی پایا جاتا ہے، اور اس فخر و مباحات کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کھل کے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ سو کالڈ مسلمس ایسے بھی مل جائیں گے کہ وہ شرابیں بھی پی رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ فوٹو بھی ڈال رہے ہیں، تو یہ نفس امارہ کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان نے ذرا سی دولت کما لی، اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا، اس نے جیسے ہی غرور پیدا ہوا، یہ نفس امارہ کی مثال ہے۔ اپنے سے سامنے والے کو کمتر سمجھنا نفس امارہ کی مثال ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو اس کے عمل اور اس کے تقوی کی بنیاد پر جج نہیں کر رہے بلکہ اس کے دولت اور اس کے لباس کے اوپر جج کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ نفس امارہ کے شکار ہیں، آپ کے اندر نفس امارہ پایا جاتا ہے، شتر بے مہار ہے۔ مولانا رومی نے جو ہے وہ پوری مثنوی لکھی ہے مجنون کی اور اونٹنی کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجنون جب لیلا سے ملنے کے لیے چلا تو اونٹنی پہ سوار ہو کے چلا۔ اب یہاں پہ شہید مطہری ایک بڑا اچھا جملہ لکھتے ہیں۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ انسان ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جس کے اندر جو ہے انسانیت بھی پائی جاتی ہے اور حیوان بھی ہے اس کے اندر۔ اب امیر المومنین کے جملے سے استفادہ کروں نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ میں امام علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی ہیں۔
ایک وہ ہے کہ جس کے پاس عقل ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس ہوا ہے، خواہش ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس عقل اور ہوا دونوں ہیں۔ اب اس کی مثالیں سمجھ لیجئے۔ عقل کس کے پاس ہے؟ فرشتوں کے پاس۔ فرشتوں کے پاس خواہش نہیں ہے، اللہ نے کہا سجدے میں، تو جس کو سجدے میں کہا وہ سجدے میں ہے، جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کر رہا ہے، ان کے پاس خواہش نہیں ہے۔ جانور کے پاس خواہش ہے، عقل نہیں ہے، اس کا جہاں دل چاہتا ہے، جانور کا جہاں دل چاہتا ہے منہ اٹھاتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جانور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ کس کے کھیت سے کھا رہا ہے، گویا اپنے مالک کے کھیت سے کھا رہا ہے یا کسی اور کے کھیت سے کھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان کے اندر جو ہے، اب سوچئے حضرت انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے، حضرت انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے اور ہوا بھی ہے۔ اب یہاں پر علماء اخلاق کہتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی عقل بڑھتی ہے، اس کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول بڑھتا ہے، جیسے جیسے اس کی گرفت اپنے نفس کے اوپر بڑھتی ہے، تو انسان کو دنیا فرشتہ صفت کہنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی خواہشات اس کے اوپر حاوی ہونے لگتی ہیں، جیسے جیسے انسان کے اوپر جو ہے اس کی تمام چاہتیں حاوی ہونے لگتی ہیں، اس کی عقل کم ہونے لگتی ہے، دنیا اس کو جانور صفت انسان کہنا شروع کر دیتی ہے، حیوان صفت انسان کہنا شروع کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھی اور محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی اللہ۔ تو نفس، اب مولانا رومی نے وہ واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ اونٹنی پوری مثنوی لکھی ہے کہ مجنون چلا لیلا سے ملنے کے لیے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے، اونٹنی کے بچے کو کر دیا گھر میں بند۔ اب مجنون کے اوپر جو تھا یہ خمار طاری تھا کہ مجھے لیلا سے ملنا ہے، اور اونٹنی کے ذہن میں جو تھی وہ کس چیز کی فکر تھی؟ اپنے بچے کے بچھڑ جانے کی فکر تھی۔ جیسے جیسے مجنون آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے اوپر لیلا کا خمار سوار تھا، اور ایک کیفیت وہ آئی کہ جہاں پر اس کے ہاتھوں سے جو ہے اس کی مہار چھوٹ گئی۔ اب چونکہ کنٹرول اونٹنی کے ہاتھ میں آ گیا، مہار چھوٹ گئی، اونٹنی نے فوراً رخ چینج کر لیا اور فوراً پھر اپنے گھر کی طرف چل دی جہاں پہ اس کا بچہ بند تھا۔ اب مجنون نے جب ہوش آیا تو دیکھا کہ پھر گھر پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب جب گھر پہ دیکھا تو پھر رخ موڑا، پھر لے کے چلا، پھر راستے میں خمار لیلا سے محبت کا طاری ہوا، اور پھر جو ہے وہ جیسے ہی بے سدھ ہو گیا، پھر اونٹنی جو ہے اسی طریقے سے واپس آ گئی۔ یعنی نتیجہ کیا نکل کے آیا کہ انسان کے جب حواس اس کے اوپر غالب آ جائیں، جب انسان کی عقل ضائع ہو جائے اور اس کے اوپر مدہوشی طاری ہو جائے، تو انسان پھر جو ہے وہ نفس امارہ کا مائل ہو جاتا ہے، شتر بے مہار ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ ہے۔ اب نفس لوامہ اس سے تھوڑی اوپر کی کیٹیگری ہے۔ میں نے کوئی گناہ سرزد کیا، میں کسی اور پہ مثالیں دینا پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ذرا سا برا مان جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے بات کی جائے۔ میں نے جو ہے گناہ کیا کوئی، لیکن جیسے ہی گناہ کیا مجھے تھوڑی دیر بعد ملامت ہونے لگی۔ اب جو وہ ملامت والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ لوامہ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور دیکھیے لوامہ ایک ایسا نفس کی ایک ایسی کیٹیگری، ایک ایسی صنف ہے کہ جس کی خدا نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں جو ہوں مولانا کی غیبت کروں، اور میں نے غیبت شروع بھی کر دی، لیکن جیسے ہی غیبت کا ارادہ کیا میں فوراً خیال آیا کہ نہیں، یہ تو غلط کام ہے، غیبت تو نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کیفیت سے جیسے ہی میں واپس پلٹ کے آیا تو امارگی سے لوامگی کی طرف آ گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان میجورٹی جو ہے، اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو امارہ اور لوامہ کے درمیان رہتے ہیں۔ جب انسان بالکل بے حس ہو جائے کہ جہاں پہ اس کی شرم کا، وہ کہتے نہیں ہیں کہ ان کی آنکھوں کا تو بال مر گیا ہے، جہاں اس کی شرم بالکل ختم ہو جائے، جہاں اس کی حیا بالکل ختم ہو جائے،
تو وہ پھر امارہ، نفس امارہ کی تہوں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان کہ جو مسلسل اپنے آپ کو تگ و دو میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو تنبیہ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرتا رہتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو ہے وہ فرشتہ صفت ہیں، یا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے کہ ہم معصوم ہیں، ہم غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اسی لیے علماء اخلاق کہتے ہیں تزکیہ نفس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے، اپنے نفس کو مسلسل ملامت میں لیتے رہنا ہے، اپنے نفس کو مسلسل اس بات کی یاد دلاتے رہنا ہے کہ دیکھو آپ کر کیا رہے ہیں۔ اور جہاں پر نفس کی ملامت شروع ہو جاتی ہے، جہاں پر انسان اپنی تنبیہ شروع کر دیتا ہے، جہاں پر انسان خود کی نصیحت کرنے لگتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ نفس لوامہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور لوامہ میں پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ جو ہے اخلاقی انسانی معیار کے خلاف یہ کام ہے۔ تو یہ نفس امارہ اور لوامہ کی مثالیں ہو گئیں۔ اب مطمئنہ سے پہلے ایک اور جو کیٹیگری ہے، جو ایک اور صنف ہے، وہ کیا ہے؟ ملہمہ کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام ہوتا ہے۔ اب ایک چیز اور، انبیاء پہ تو وہی نازل ہوتی تھی، لیکن اہل البیت علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کا علم تھا، اور اہل البیت کے پاس اللہ کا علم کیسے آتا تھا؟ انبیاء پہ، پیغمبر پہ تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو امیر المومنین اور باقی کی 13 ذوات مقدسہ پر خالق کائنات کا علم کیسے آیا ہوتا تھا؟ اس کی سب سے بہترین مثال ہے شہزادی کا خطبہ فدق۔ جب آپ نے ابتدا کی ہے خلیفہ اول کے دربار میں تو ایک بہت خوبصورت جملہ کہا ہے، جہاں پہ آپ فرماتی ہیں الا ما الہم، ہم وہ ہیں کہ جن کے اوپر الہام نازل ہوتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے اوپر الہام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ علماء اخلاق نے ایک بہت زبردست بات کہی ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں انٹیوشن۔ انٹیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے، بہت بار کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، 10 سال پہلے کا کوئی سوال تھا، میرے سمجھ میں نہیں آیا، مگر اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بات مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں انٹیوشن انگریزی میں، اسی کو الہام کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہوتا ہے، اکثر لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ ایک لمحہ ایسا گزر کے نکل جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اس وقت کے لیے الہام ہوتا ہے۔ ہم میں اور اہل البیت علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ ہمارے درمیان اور اہل البیت میں فرق یہ ہے کہ ہم کو کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ ذوات مقدسہ وہ ہیں وہ جب چاہتے ہیں تب ہوتا ہے، وہ جب چاہتے ہیں تب ہوتا ہے۔ اکثر مثال کے طور پہ کوئی امام جا رہا ہے، اب کسی کا امام کا گزر ہو رہا ہے، راستے میں سے سامنے والا آیا، سوال کر لیا، مولا اس سوال کا جواب بتا دیجئے، ٹھیک ہے، اہل البیت نے سوال کا جواب دے دیا، ہم سے کوئی تو سوال کر کے دکھا دے، یا تو اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کہہ دیں گے، یا تو دیکھ کے بتائیں گے، یا معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی تو کہہ سکتے ہیں۔ اہل البیت کے یہاں تو نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسی نہیں چیز ملتی کہ جہاں پہ آپ نے امیر المومنین نے یا معصومین میں سے کسی نے بھی کہا ہو کہ اس کا سوال کا جواب نہیں پتہ ہے، کل کو آنا پھر بتائیں گے، نہیں۔ تو شہزادی فرماتی ہیں الا ما الہم، ہم وہ ہیں کہ جن کے اوپر الہام ہوتا ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ الہام ہوتا ہے۔ تو ملہمہ کیا ہے؟ اچھا ایک چیز اور بہت ہی کلیئر جلدی کر دوں، الہام کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اگر انسان پاک دامن پاک صفت ہے تو، اگر وہ اپنے اخلاق اور عرفان کی بلندیوں کو اتنا بڑھا لے تو اس کے اوپر بھی الہام ہو سکتا ہے۔ مثال دے کے بتاتا ہوں، ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے پردہ نشین، آیت اللہ بہجت سے متعلق کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ فارسی سے اردو میں کیا ہے شیخ محمد عارف صاحب نے۔ تو مجھے معلوم ہوا، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آیت اللہ بہجت صاحب کو خدا ان کی مغفرت کرے،
امام حسین علیہ السلام نے 23 معجزے عطا کیے تھے. 23 معجزے آیت اللہ بہجت کو عطا کیے تھے امام حسین نے. آیت اللہ بہجت نجف پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنے استاد سے ایک سوال کیا. سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے شیخ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور 3 دن کے بعد زندہ ہو تو وہ اپنی نماز قضا کی نیت سے پڑھے گا کہ واجب کی نیت سے پڑھے گا؟ تو ان کے استاد نے برجستہ ان سے یہ کہا کہ بہجت یہ تم اپنے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ تو اگر انسان پاک دامنی اختیار کرے، تزکیہ نفس کرے، اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے جذبات کو، اور دیکھیں شہوت صرف جسم کی نہیں ہوتی ہے، شہوت دولت کی بھی ہو سکتی ہے، شہوت اقتدار کی بھی ہو سکتی ہے، شہوت کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. جہاں انسان شہوت پہ کنٹرول کر لے گا وہاں انسان جو ہے وہ لوامہ سے ملہمہ کی طرف جو ہے جانے لگے گا. ٹھیک ہے، وہاں انسان ملہمہ کی طرف جانے لگے گا، وہاں پہ انسان کی جو ہے بلندی ہونی شروع ہو جائے گی، وہاں پہ انسان کی جو ہے ترقی ہونے لگے گی. اور بعض مقامات پر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ بھی کیسے نوازتا ہے. اللہ لوگوں کو نوازتا ہے ان کے عمل کی بنیاد پر. شیخ انصاری کا بہت مشہور واقعہ موجود ہے. شیخ انصاری بہت بڑے عالم دین تھے اور نجف میں جو ہے ان کا بڑا مقام تھا، لیکن شیخ انصاری کو ان کے مشہور ہونے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. ان کے زمانے میں شیخ انصاری جب مسجد میں نجف میں درس دیا کرتے تھے تو صرف 2 شاگرد ہوا کرتے تھے. اسی مسجد میں ایک اور بزرگ عالم دین سید آقا حسین آیا کرتے تھے اور وہ وہاں پر جو ہے درس دیا کرتے تھے. ان کے فوراً بعد تو ان کے پاس طلباء کا مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا. تو شیخ انصاری نے کیا کیا، ایران کا سفر کیا، بہت دن شیراز میں رہے، قم میں رہے، بزرگ علماء کے ساتھ جو ہے وہ کسب فیض کیا، اور 3-4 سال کے بعد تقریباً وہ واپس جب آئے تو اب شیخ انصاری جو تھے وہ ایک دم نکھر چکے تھے، اور نکھرنے کے بعد جو تھے وہ درس دے رہے تھے. ایک دن آقا عباس حسین جو تھے، آقا عباس حسین مسجد میں بیٹھے تھے، ان کے اپنے طلباء کا انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ آج تو تھوڑا جلدی آ گیا ہوں، اب واپس کیا جاؤں، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں لاؤ ان کی باتیں سنتا ہوں کہ آج یہ کیا اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں. تو مثلاً وہ اس کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ انصاری دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے اپنے 2 طالب علم کو پڑھا رہے تھے. اب جب انہوں نے سننا شروع کیا، دیکھیے نفس وہی والی بات ہے کہ نفس جب ہر شے سے مبرہ ہو جاتا ہے، جب نفس رہا ہو جاتا ہے ہر شے سے، جب نفس آزاد ہو جاتا ہے. اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے نفس کی آزادی کے اوپر. امام حسین کا کربلا میں آخری جملہ یہ تھا کہ اگر تم اسلام کو نہیں مانتے ہو مت مانو، شریعت کو نہیں مانتے ہو مت مانو، مگر کم سے کم آزاد رہو. اپنے آپ کو کسی کا غلام مت بناؤ، اپنے نفس کو کسی کا غلام مت بناؤ، اس کو آزاد رکھو. اصحاب صفہ کا واقعہ مشہور ہے. پیغمبر اصحاب صفہ میں سے ایک شخص کے پاس آئے، آنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ اب میرا حال یہ ہے کہ مجھے گولڈ اور پتھر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، دونوں مجھے اپنی طرف نہیں کھینچتی ہیں، میرے لیے سونے کی وہی حیثیت ہے کہ جو پتھر کی حیثیت ہے. پیغمبر نے کہا اب تم آزاد ہو گئے. پیغمبر نے کہا کہ اب تم آزاد ہو گئے ہو، یعنی انسان کی رہائی قائم ہے، اٹیچمنٹ میں نہیں ہے، کسی اٹیچمنٹ میں. دیکھیے وہ نذیر اکبر آبادی کی ایک بہت مشہور نظم ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ. ٹھیک ہے، تو جب بنجارہ لاد کے چلتا ہے تو پھر وہ ساری دولت، وہ ساری حشمت، وہ زندگی بھر جو کمائی کی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ورثہ لڑتے ہیں. ٹھیک، میراث کے اوپر پھر جھگڑے ہوتے ہیں. اسی لیے اسلام کہتا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، معصومین نے فرمایا کہ اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ دو، نہیں تو اس کے بعد پھر ورثہ میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جب انسان مر جاتا ہے، بنجارہ چلا جاتا ہے، زندگی بھر محنت کی، لیکن کبھی ایک لمحہ فکری کے لیے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم خود کیا لے کے جا رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے. تو شیخ انصاری پڑھا رہے تھے، اب آقا عباس حسین بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے سنا تو سننے کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ارے یہ شخص تو بڑا قابل معلوم ہوتا ہے،
یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عالم ہے. جبکہ اس وقت آقا عباس حسین مرجعیت کے بالکل کنارے پہنچ چکے تھے، مگر وہاں بیٹھ کے شیخ انصاری کا جو ہے درس سنتے رہے. اگلے دن جان بوجھ کے پھر اسی وقت پہنچے کہ آج پھر سنوں گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل زیادہ اچھا تھا آج کچھ نہ ہو. لیکن جب وہ دوبارہ پہنچے تو پھر وہی کیفیت کہ وہی تمام چیزیں اور وہی اچھائی، اچھے جملے اور تمام چیزیں. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا آج تیسرے دن بھی آزماؤں گا. تیسرے دن بھی پہنچے. اب جب تیسرے دن پہنچے تو تیسرے دن اس سے بھی زیادہ بہتر تھا. وہ 2 شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، آقا عباس حسین اپنے شاگردوں کا انتظار کر رہے تھے. جب ان کو یقین ہو گیا تیسرے دن کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تو بیٹھے رہے. اب جیسے ہی ان کے طلباء آئے تو اپنے طلباء سے کہا کہ اٹھو اور ہم سب مل کے اس شیخ کے پاس جا کے اس کے درس میں بیٹھیں گے، اس لیے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے. یہ ہے نفس کی آزادی، کہ جہاں پر نفس اتنا آزاد ہے کہ نہ اس کو اپنے اسٹیٹس سے فرق پڑتا ہے، نہ اس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ کوئی مجھ سے زیادہ قابل ہے یا مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. اس لیے کہ امیر المومنین کا جملہ ہے، اپنی لا علمی کا اظہار کر لینا بھی آدھا علم ہے. صلوات پڑھی پر محمد و آل محمد پر. دیکھیے گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے، میرے پاس صرف 15 منٹ اور ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہیں. اب جلدی جلدی عرض کرتا ہوں نفس مطمئنہ کے حوالے سے 2-3 چیزیں بس. تو اب عبداللہ امام حسین علیہ السلام نفس مطمئنہ کے مصداق ہیں، لیکن حسین کے نفس کو سمجھنے کے لیے کربلا میں آنا ضروری ہے. دیکھیے ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، 2-4 جملے اور اس کے بعد صرف شہزادی کا ایک جملہ. اطمینان کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں تذبذب نہ ہو، جہاں روح اتنی زیادہ سکون میں ہو کہ وہ تذبذب سے بہت دور ہو، جہاں بے چینی بالکل ختم ہو جائے، وہاں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہاں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. شیراز میں ایک تاجر تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، اتنا زیادہ مال و اسباب تھا، سب ختم ہو گیا. آخر میں جب جو تمام دولت بچی حساب لگایا تو بولے کہ اگر بیچ کے کھاتا رہوں گا تو 3 سال تک چلے گی، اس کے بعد سڑک پہ آ جاؤں گا. اگلے دن خودکشی کر کے مر گئے. یہ ہے نفس کی بے چینی کا عالم. ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ہر مارکے میں اطمینان کی منزل کو دکھایا ہے. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، حسین کو فرق نہیں ہے. لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں. ابا عبداللہ جو ہے بالکل تذبذب والا نہیں ہے. کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین نے کبھی اصحاب کو بلا کے یہ کہا ہو کہ بتاؤ اب کیا کریں. ہے کوئی مورخ؟ اموی مورخ بھی نہیں لا سکتے آپ کہ کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ بھی یہ کہہ دے کہ حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کرنے کے بعد یہ کہا ہو بتاؤ اب کیا کریں. حسین نے یہ نہیں کہا ہے، بلکہ حسین جب مکہ سے چلے ہیں اور لوگوں کا قافلہ بڑا ہے تو حسین نے اعلان کر دیا دیکھو میرے ساتھ جا تو رہے ہو لیکن میرے ساتھ چند ہی لوگ جا پائیں گے، اس لیے کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا. تو بہت سے لوگ چلے گئے. یہ حسین کے اطمینان کا عالم تھا. اور تاریخ تو یہاں تک لکھتی ہے کہ ایک شخص امام حسین کے پاس آیا، زحاق بن یوسف، اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ مولا میں آپ کے ساتھ جنگ بھی لڑوں گا، آپ کے ساتھ شریک بھی ہوں گا، مگر شہید نہیں ہوں گا. کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے؟ امام نے کہا کوئی بات نہیں. وہ میدان مقتل میں گیا، امام کی طرف سے جنگ بھی کی، لوگوں سے لڑا بھی، مگر شہادت سے پہلے امام سے اجازت لے کے چلا گیا. پوری تاریخ یہ نہیں کہہ سکتی کہ امام حسین نے کبھی اس سے یہ کہا ہو کہ اب تم مجھے اس موقع پہ چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ ہے نفس مطمئنہ، یعنی اطمینان کی ایک ایسی کیفیت کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر حسین کے یقین اور اطمینان میں. کیوں ہے یہ اطمینان؟ یہ اطمینان اس لیے ہے کیونکہ حسین کو معلوم ہے کہ حسین کا مقصد صرف الہی مقصد ہے. کس کے لیے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا یہ اطمینان اس کی وجہ سے. اسی لیے طبری نے ایک جملہ لکھا ہے، اور آپ دیکھیں کہ سورہ فجر کو سورہ حسینی بھی کہا جاتا ہے.
شہید دست غیب شیرازی نے بھی اس جملے کو لکھا ہے، علامہ نقن صاحب نے بھی اس جملے کو لکھا ہے کہ سورہ فجر کو سورہ حسینی کہا جاتا ہے صرف اس آیت کی بنیاد پر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہے نفس مطمئنہ پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، یعنی وہ کیفیت ہے۔ تو طبری کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ ما رایتو قد قتلا مکسر، میں نے پورے کربلا کے میدان میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا سوائے حسین کے کہ جس کا چہرہ چمک رہا ہو اس وقت کہ جب اس کے گھر والوں کو قتل کیا جا رہا۔ یہ طبری کے جملے ہیں، اور یہی ما رایتو کا جملہ، بس جلدی جلدی 10 منٹ ہے میرے پاس، شہزادی حضرت ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا یہی جملہ ملتا ہے ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد کے دربار میں جب شہزادی پہنچی اور ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ یہ کون بی بی ہے کہ جو بیٹھی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حسین کی بہن زینب۔ اب دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، دشمن کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ ظلم خود کرتا ہے مگر نام ہمیشہ خالق پہ لگاتا ہے، اللہ کو شامل کر کے کہتا ہے۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ کیوں زینب، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے گھر والوں کو قتل کر دیا۔ اب شہزادی کا جملہ ارشاد فرماتی، کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے حسن کے۔ یہاں پہ اس اطمینان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان کو 3 جگہ پر آزماؤ۔ پہلا مقام وہ کہ جب اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو، دوسرا مقام وہ کہ جب اس کے قریب بھی جو ہیں وہ مارے جا رہے ہوں، اور تیسرا مقام وہ کہ جب اس کا مال و اسباب لٹ چکا ہو اور اس کو تشہیر کیا جا رہا ہو۔ یہ ہیومن سائیکالوجسٹ کہتے ہیں۔ زینب کے اطمینان کا عالم یہ ہے کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے مگر امامت کو کاندھے پہ لے کے آ رہی، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ ٹھیک ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اطمینان کی منزل یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، شہید ہو کے آ رہا ہے، اور آخر میں جب بھائی یک و تنہا ہے تو شہزادی سوار کرا رہی ہے، علی کی بیٹی۔ ہمارے یہاں پہ حسن کی جو ڈیفینیشن ہے، جو پریبھاشا ہے، جو تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی ستوا ناک ہونی چاہیے، گورا رنگ ہونا چاہیے، اور نہ جانے کیا کیا ہے وہ تمام فزیکل فیچر۔ اور ایرانیوں نے بھی بڑا ستم کیا، یوسف بھی ایسا بنا دیا کہ جو بالکل ویسٹرن کلچر والا یوسف، ٹھیک، کہ جس سے ہم یوسف کے کردار کو ہم سمجھتے ہیں کہ یوسف کا حسن یہ ہے۔ یوسف کا عزیز و حسن یہ نہیں ہے، یوسف کا حسن تو یہ ہے کہ جب زلیخا نے یوسف کی عزت پر، عصمت پر حملہ کیا تو یوسف نے جو ہے قید خانے کو قبول کیا۔ یہ یوسف کا حسن ہے، یہ یوسف کا حسن ہے۔ حسن یوسف کی اصل مثال یہ ہے کہ جب جناب یوسف کی عصمت پہ حملہ ہوا تو آپ نے قید خانے کو جانا قبول کیا۔ تو یہ جناب، تو اب شہزادی کیا کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے حسن کے۔ تو زینب نے حسن میں کیا دیکھا؟ اللہ کے مقصد کی بلندی کو دیکھا۔ 1967 میں علامہ کاظم صاحب نے ایک مجلس پڑھی تھی علی گڑھ کے بیت الصلاۃ میں۔ اس زمانے میں پی ایل پونیا جو تھے، وہ ابھی تو کانگریس کے بہت سینئر لیڈر ہیں، اس زمانے میں وہ علی گڑھ کے ڈی ایم ہوا کرتے تھے۔ تو کاظم صاحب نے جب مجلس پڑھی تھی تو جناب زینب کے رول اور جرنلزم کے اوپر مجلس پڑھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کربلا کے میدان میں جناب زینب نہ ہوتی تو کوئی کربلا کو جانتا ہی نہیں۔ زینب نے جرنلسٹ کا کام بھی کیا ہے، اور ہر شعبے میں، ہر مارکے پہ وہ اطمینان نظر آتا ہے شہزادی کی ذات میں۔ اسی لیے خادم شبیر کے والد قاسم شبیر نصیر آبادی کا ایک شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ عجیب وضع کا مرکز تھا قید خانہ شام، خدا کا نور ترستا تھا روشنی کے لیے، خدا کا نور ترستا تھا روشنی کے لیے۔ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے خدا کا نور جو ہے وہ روشنی، ارے تمام خدا کے نور کی حفاظت کرنے والے یہی لوگ تھے۔ اگر یہ کربلا کے میدان کے اندر قربانی نہ دیتے تو پھر خدا کا نور نور نہیں رہتا، اس لیے کہ تمام ملاوٹیں ہو گئی تھیں۔ تو شہزادی کہہ رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے حسن پروردگار کے۔ بی بی آپ کے بچے شہید ہو گئے،
بی بی آپ کا جوان بھتیجا علی اکبر جو ہے شہید کر دیا گیا، بی بی آپ کے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا۔ مگر شہزادی کہتی ہیں نہیں، میں جس مقصد کے لیے آئی تھی، میرا بھائی جس مقصد کے لیے لے کے آیا تھا اور جس دین کی بقا کے لیے میرا بھائی آیا تھا، میں آج اسی کو لے کے آگے آگے چل رہی ہوں۔ عزاداران امام علی مقام، یہ عزاداری، یہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر، یہ جناب زینب کا ذکر، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کا ایک ایسا باب ہے، ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر اس کو ہماری زندگیوں سے نکال دیا جائے تو ہمارے وجود میں پھر کچھ نہیں بچتا ہے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو اسی ذکر کی بنیاد پر زندہ ہیں، اور یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں، انہی کا وہ غم ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف پڑتی ہے تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے گھر میں جب کوئی انتقال کرتا ہے، کوئی رحلت کر کے جاتا ہے تو ہمیں دلاسا دینے والے بھی ہوتے ہیں، اس کو غسل و کفن بھی دیا جاتا ہے، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، اس کے جنازے کو بھی اٹھایا جاتا ہے، کوئی باپ مر جاتا ہے تو اس کی بیٹیوں کو لوگ جو ہے دلاسے دیا کرتے ہیں، ہائے کربلا کی بچیاں، کربلا کی خواتین، کہ جناب سکینہ کا باپ مر گیا مگر اس کے بعد سکینہ کو کسی نے دلاسے نہیں دیے مگر تماچے مارے گئے۔ زینب کو کسی نے آ کے دلاسا نہیں دیا کہ تیرا بھائی مر گیا، تیرے بھتیجے مر گئے، بلکہ اس حسین کی شہادت کے بعد خیموں کو تاراج کر دیا۔ اگر یہ غم نہ ہوتا تو ہم یقیناً مر جاتے، مگر یہ کربلا ہے کہ جس سے ہمیں سبق ملتا ہے، جس سے ہمیں جاویدانی ملتی ہے۔ بس جلدی جلدی دو چار جملے امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں، کہ جب سب کچھ سارے انصار شہید ہو چکے، حسین بی بی کے پاس آئے، شہزادی نے ماں کا سلا ہوا کرتا بھائی کو پہنایا، اب حسین جو ہیں وہ رخصت لے کے چلے ہیں، تھوڑی ہی دیر آگے، بہت جلدی عرض کرتا ہوں، تھوڑی ہی دیر آگے چلنے کے فوراً بعد تھوڑی ہی دیر بعد آواز آئی، مہلن مہلن یبن الزہرا، مہلن مہلن یبن الزہرا۔ حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بہن جو سوار کر آ چکی تھی، وہ بہن بھائی کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے یبن الزہرا تھوڑا آہستہ آہستہ چل، تیری بہن سے تیری جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ امام حسین نے بہن کو سمجھایا، جلدی عرض کرتا ہوں، اب چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں لیکن اسپِ باوفا نے جو ہے وہ قدم بڑھانے سے انکار کر دیا اور اشارہ نیچے کی طرف کیا۔ امام نے دیکھا کہ بچی ہے جو گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے، بس امام گھوڑے پہ سے اترنے کے بعد جناب سکینہ کو جو ہے سینے سے لگایا۔ اب یہاں پہ مقاتل یہ لکھتے ہیں، روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب سکینہ نے باپ سے گزارش کی کہ بابا ایک مرتبہ سینے سے جو ہے لگا لیے، یہ بیٹی جو ہے آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہے۔ عزاداران امام علی مقام، حسین کو کربلا میں یہ بھی معلوم تھا کہ بہت سارے اور بھی بچے ہیں کہ جن کے باپ ان سے جدا ہو چکے ہیں، لہٰذا حسین نے کسی بچے کے سامنے سکینہ کو سینے سے نہیں لگایا بلکہ تنہائی میں لگایا، اور لینے کے بعد رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے بعد میدان مقتل میں پہنچتے ہیں اور جناب رجس اپنا پڑھتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ امام نے آخری وقت تک جو ہے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم نے علی اکبر کو مارا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں اب بھی معاف کر دوں گا۔ تم نے میرے بھانجوں کو قتل کر دیا، میں تمہیں اب بھی معاف کر دوں گا۔ تم نے انو محمد کو قتل کیا، میں اب بھی معاف کر دوں گا۔ تم نے میرے بھائی عباس کو قتل کر دیا، میں تمہیں اب بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن حسین کی طرف کسی نے جو ہے وہ امان والا نہیں جملہ دیا، بلکہ اب ابا عبداللہ امام حسین پر تیروں کی برسات ہونے لگی، اور ایک جملہ اس طرف سے آیا کہ دیکھو حسین، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو تمہارا قتل
قتل تمہارے باپ کے بغض کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ عزاداران امام علی مقام، بس ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب امام جو ہیں وہ گھوڑے پہ نڈھال ہو چکے، اور نڈھال ہونے کے بعد اسپِ باوفا یہ جانتا ہے کہ امام کو کہاں لے جانا ہے، بس وہ مقام شہادت تک لے کر آیا۔ ایک فارسی کے شاعر نے جناب زینب کے دل کے حال کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں بھیا ارے جب تو آگے آگے تھا میں تیرے پیچھے تھی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی بھیا، میں نے دیکھا کہ تیرا سینہ تھا اور شمر کا خنجر تھا، مگر جب میں پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اے میرے بھائی، میری ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے کربلا کی خاک صاف کر رہی تھی، مگر جب میں پہنچی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار عالم، اس چھوٹی سی عبادت کے طفیل میں، اس مجلس کے طفیل میں تجھ سے جو اس وقت سب سے بڑی دعا ہے وہ یہ ہے کہ غازہ میں ہو رہے ظلم کو روک دے، اور جو ظالمین ہیں ان کو نیست و نابود کر دے۔ وہ بچے جن کو ان کے ماں باپ سے جدا کر دیا گیا ہے، وہ ایک ساتھ جو 40 اور 100 لاشیں دفن کیے جا رہے ہیں، ان پہ مغفرت فرما، ان بچوں کی مغفرت فرما، ان کے والدین کو صبر عطا کر۔ پروردگار عالم، بطفیل محمد و آل محمد کے اس دنیا سے ظلم و غارت کے نشان کو فنا کر دے۔ پروردگار عالم، اس قوم کے جو بھی لوگ، جو بھی حاضرین یہاں موجود ہیں، ان کی تمام نیک و جائز حاجات کو برلا۔ اگر ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے تو اس کو شفائے کلیہ عطا فرما۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو علم کی طرف کوشاں ہیں ان کو جو ہے علم سے سرفراز فرما۔ اس قوم میں جو غریب بچیاں ہیں جن کے والدین ان کی نکاح کو لے کے پریشان ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ پروردگار عالم، تجھ سے دعا ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ظفر میاں زیدی ابن سید احمد علی زیدی کی روح ثوابی سال